بشرا بی بی نے سعودی عرب کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دی تھی کہ جب ہم گئے تھے مکہ مدینہ ننگے پاؤں، جب میرا میاں وزیر اعظم تھا، اس ٹائم آرمی چیف جنرل باجوہ تھے، تو جب ہم وہاں سے آئے تو جنرل باجوہ کو کال آ گئی کہ جناب ایک انہوں چک کے لایا سے تم، یعنی کہ اس طرح کس کو اٹھا کے لے آئے تھے اس طرح کی، یعنی کہ میں حیران ہوں، اپنے میاں کے بارے میں بھی ایسی بات کبھی کہتی ہے کہ کچڑ کے اندر پھول ہے میرا میاں، جناب اس طرح کی گفتگو کرتی ہے پرجائی کے بارے جو مکی کی کہا یہ سٹیٹمنٹ دی، اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پرجائی کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا، پرجائی نے کیا کچھ نہیں کیا، پھر اس کے خلاف ہوا بھی تھوڑا بہت، لیکن پھر پرجائی باہر آ چکی ہے، جیل سے باہر آئی ہے، گاڑیاں اندر لے کے اندر جیل کی گئیں، پروٹوکول کے ساتھ باہر لے کے پشاور چھوڑ کے آئیں۔ بشرا بی بی کے آپ کو پتا ہے کہ سارے کارنامے جو عمران خان نے کیے ہیں وہ بشرا بی بی کی مشاورت کے بغیر کوئی بھی نہیں کارنامہ ایسا کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدت میں جو نکاح بیسک ہی جناب اس طرح کر دی کہ جو نکاح تھا وہ بھی عدت کا دن ٹائم پورا نہیں ہوا تھا اس کے اندر ہی کر لیا زینا نے نکاح۔ توشہ خانہ کیس دیکھ لیں جناب، کڑیاں ہو تو سعودی عرب سے لیندے نے، کڑیاں گفٹ لیندے نے، پھر پہلوں بیچ کے پھر پیسے جمع کرا دینے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب سارا نے توشہ خانہ سے گڑیاں گفٹ لی ہیں، تو توشہ خانہ سے لینے کا طریقہ کار توحفوں کا جو تھا وہ غلط تھا، ٹھیک ہے نا، یہ اس لیے یہ نوسرباز ٹولہ۔ پھر اس کے بعد جناب 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کا پیسہ، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ کیس یہ چل رہا، سائفر لہرایا اس کو کیش کرایا، میر جعفر میر صادق کی کہانی سنانی شروع کر دی تھی عمران خان نے، ہیرے کی انگوٹھیوں کا تو پتہ ہی چل گیا سارا کہ یہ بشرا بی بی نے ہیرے کی انگوٹھیاں بھی بڑی لیں دوسروں کو، اور ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے فرق ہو گئی تھی، عثمان بزدار بھی تھوڑی پرجائی نہیں لایا ہوا سی، تو یہ سارا کچھ کرانے کے بعد، اور پھر خاور مانیکا کو اپنے سابق شوہر کو بھی وہاں پہ جناب سعودی عرب میں شاہی خاندان کو کہہ کے پروٹوکول بھی دلوایا، اپنی بیٹی کی شادی بھی مدینہ شریف میں کی، اور ان کے لیے خانہ کعبہ اور مدینہ شریف میں روضہ رسول کے دروازے بھی کھولے گئے، اللہ معاف کرے اس کے باوجود بھی یہ دیکھیں یہ کون سے لوگ ہیں، خدا دی قسم میں پریشان ہو جاتا ہوں، لیکن ہماری عوام جو ہے وہ نہیں سمجھ رہی، میرے خیال نہیں سمجھے گی، کیونکہ اس کی وجہ فتنہ دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب فتنہ دجال آئے گا تو اس کے پیروکار زیادہ ہوں گے، اور جو لوگ صحیح راستے پہ ہوں گے اللہ رسول کے راستے پہ وہ کم ہوں گے، یہ بھی فتنہ ہے، آپ کو آہستہ آہستہ آگے چل کے سمجھ آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے